اور کیا ہے، سفر کے مہینے میں شادی مت کرنا ورنہ بیٹی کو کیا ہو جائے گی، طلاق۔ میں بھائیوں سے کہتا ہوں، بٹ صاحب کتنے سال ہو گئے ہیں کہ محرم سفر میں کوئی شادی نہیں کرتا؟ جی کوئی نہیں کرتا، شادی نہیں کر رہے۔ شادی حال والے لوگ اگر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے رزق پہ خود لات مار دی، اور حکومت نے کوئی پابندی لگائی محرم کے مہینے میں شادی پہ؟ سفر کے مہینے میں کبھی کوئی آرڈیننس آیا ہے، کبھی کوئی نوٹیفکیشن آیا ہے، کبھی تھانے نے، کچہری نے، عدالت نے، جج نے، کسی مفتی نے، عالم نے کبھی آپ کو یہ کہا ہے؟ اب یہ من گڑت باتیں ہندوؤں کی، سکھوں کی، انگریزوں کی، اہل کتاب کی۔ اب کیا ہے جناب، سفر میں شادی لوگ نہیں کرتے، محرم میں بھی شادی لوگ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں جو محرم میں شادی کرے گا بیوی نیک نہیں ہوگی، جو محرم میں کرے گا سفر میں کرے گا اولاد نہیں ہوگی، اولاد ہو گئی تو نیک نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میں اسی مہینہ میں ہوئی، اور اللہ نے، وہ کتنی نیک عورت تھی آپ خود سمجھیں، جنت کی جوان عورتوں کے سردار ہیں، کتنی برکت والی تھی، کتنا نظام تھا ان کے ہاتھ میں، کام میں، عمل میں، نیکی میں کتنی برکتیں تھیں۔ فرشتے آ کر اس عورت پر کیا کرتے تھے، سلام کرتے تھے۔ پھر لوگ کہتے اولاد نہیں ہوئی، اللہ نے چاند جیسے بیٹے دیے حسن حسین کی صورت میں۔ پھر لوگ کہتے ہیں اولاد ہو جائے گی مگر نافرمان ہوگی۔ مجھے بتاؤ، اماں فاطمہ کو حسن نصیب ہوئے، حسین نصیب ہوئے، ان میں کون سی نافرمانی تھی؟ کون ان میں بے نمازی تھا؟ کون ان میں حرام کھانے والا تھا؟ یہ بھی زمین کا فخر تھے، آسمان کا فخر تھے، جنت کے جوانوں کا سردار تھے۔ یہ سب جہالت تھی۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اللہ والے ہیں، ایمان کی سمجھ رکھتے ہیں، 100 شہیدوں کا ثواب لینا چاہتے ہیں، اور میں خود اس کے حق میں رہتا ہوں کہ محرم میں نکاح ہونا چاہیے، سفر میں نکاح ہونا چاہیے، تاکہ ہم ہندوؤں کی رسم کو توڑیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محرم الحرام کے مہینہ میں آپ نے فرمایا ہے، اور ادھر نبوت کے عاشق ہوتے ہیں مگر رسول اللہ کے طور اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں ان کے اوپر کوئی نہیں چلتا۔ یہ سارا کا سارا نظام آج جہالت ہے، آج جہالت ہے۔ شادی ہو اور محرم میں ہو، شادی ہو سفر میں ہو، حدیث میں آتا ہے جب تمہاری بیٹی جوان ہو جائے، جب تمہاری بیٹی جوان ہو جائے، جب نماز کا وقت آ جائے، اور جب نماز جنازہ حاضر ہو، 3 کام، تمہاری بیٹی جوان ہو جائے، نماز جنازہ آ جائے، اور اس کے بعد نماز فرض کا وقت ہو جائے۔ پھر یہ نہیں کہنا کہ سفر میں نماز نہیں پڑھنی، یہ نہیں کہنا کہ سفر میں بیٹی کی شادی نہیں کرنی، یہ نہیں کہنا کہ محرم میں بیٹی کی شادی نہیں کرنی، اور یہ نہیں کہنا کہ نماز جنازہ آ گیا جناب محرم میں سفر میں نہیں پڑھنا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بیٹی جب بالغ ہو جائے اور اس کے اندر نفسانی خواہشات غالب ہو جائیں، فوراً ماں اور باپ کو اس کا نکاح کرنا چاہیے، اور نکاح ایک وقت میں واجب ہوتا ہے، اور یہ واجب کا وقت وہی ہوتا ہے جب آپ کی بیٹی کی طرف سے آپ کو اشارے ملیں اور کنائے ملے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے اور بیٹی اپنے مستقبل کی طرف آنا چاہتی ہے۔ اب جناب سال ہم رشتہ تلاش کریں گے، منگنی کے بعد سال چھوڑیں گے، نکاح کے بعد 6 مہینے چھوڑیں گے، پھر جا کے بچی کی رخصتی کریں گے، اور ادھر بچی جوان ہے، اور گناہوں کے میدان میں، سوشل میڈیا کے میدان میں بچی کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی ہے، اور انسان کے اوپر حیا ٹوٹ جاتی ہے، اور بے حیائی کے مادے غالب آ جاتے ہیں۔ 17 سال، 18 سال، 19 سال